السلام علیکم۔ آزاد جموں کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے میں محمد عثمان جنجوعہ ایک مرتبہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی بیداری میں سر سید احمد خان کی معاشی، سیاسی اور تعلیمی خدمات پر بات کریں۔ اپنی پریویس ویڈیو میں ہم سر سید کی تعلیمی خدمات کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں سر سید کی سیاسی و معاشی خدمات کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سیاسی خدمات کی طرف بڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، سر سید کو اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو جہاں تعلیمی مسائل کا سامنا ہے وہیں پر سیاسی مسائل کا بھی سامنا ہے، اور ان سیاسی مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی کچھ اقدامات کرنے چاہیے۔ لہذا سر سید احمد خان نے چند اہم اقدامات کیے۔ سب سے پہلا جو سر سید احمد نے کام کیا وہ یہ تھا کہ سر سید احمد خان نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اوپر یہ جو الزام لگ گیا تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار سب سے زیادہ تھا، یعنی مسلمان جو تھے وہ سب سے زیادہ اس میں انوالو تھے، اور انہوں نے ہی یہ سب کچھ جنگ کی تیاری کی تھی اور جنگ کے اوپر گفتگو بھی کی تھی، یا برصغیر کی دوسری جتنی بھی عوام تھی ان کو اکسایا تھا۔ تو لہٰذا سر سید احمد خان نے مسلمانوں کا دفاع کرنے کے لیے اور اسی طرح کے دوسرے الزامات کا جواب دینے کے لیے ایک کتابچہ لکھا، اور اس کتابچے کو رسالہ اسباب بغاوت ہند جو ہے کہا جاتا ہے، جس میں انہوں نے نہ صرف اس الزام کا دفاع کیا بلکہ انگریزوں کو یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کی کہ برصغیر میں موجود دوسری اقوام بھی تھیں، دوسری اقوام نے بھی انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ کا اعلان کیا تھا، صرف مسلمان ہی اس جنگ آزادی کے ذمہ دار نہیں تھے، تو لہذا مسلمانوں کو ہی ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے، اور اس کی بنیاد پہ مسلمانوں کو ہی سیاسی، معاشی اور تعلیمی طور پر جو ہے وہ کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا سیاسی جو ایک قدم تھا سر سید احمد خان کا وہ یہ تھا کہ سر ولیم ہنٹر نے ہمارے ہندوستانی مسلمان کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب میں سر ولیم ہنٹر نے یہ بات پہ زور دیا کہ مسلمان جو ہیں وہ تاریخی طور پر باغی ہیں، ان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ کبھی بھی فوراً حکومت کو قبول نہیں کر سکتے، وہ انگریزوں کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ کبھی لائل نہیں رہیں گے، ان کے ساتھ کبھی نہیں چلیں گے۔ تو لہذا سر سید تک جب یہ بات پہنچی اور اس تحقیقی رپورٹ کا علم ہوا جو سر ولیم ہنٹر نے لکھی تھی، تو سر سید احمد خان نے فوری اس بات کا ایکشن لیا اور ایک ریویو لکھا، اور اس ریویو کے اندر اس طرح کے تمام جو الزامات تھے اور اس طرح کی جو تمام باتیں تھیں ان کو ہسٹوریکل ایویڈنس کے ذریعے ان کو رد کر دیا اور مسلمانوں کا دفاع کیا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اردو ہندی تنازع، جو کہ 1867 میں بنارس سے شروع ہوا، اور وہ یہ تنازع یہ تھا کہ اردو زبان کو ختم کر کے ہندی زبان کو جو ہے وہ رائج کر دیا جائے۔ سر سید احمد خان زبان کی اہمیت کو جانتے تھے کہ زبان کسی بھی قوم کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، زبان کس طرح ایک آئیڈینٹی کی علامت ہوتی ہے۔ تو لہذا سر سید احمد خان نے کیا کیا، اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن جو ہے قائم کی، تاکہ اس پروپیگنڈے کا ایک اچھی طرح سے جواب دیا جا سکے۔ اس کے بعد ہم مزید سیاسی خدمات کی بات کریں تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کی تلقین کی، کیونکہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنی تعلیم کے اوپر کام کرنا چاہیے، اپنی معیشت کو بہتر کرنا چاہیے، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ انگریزوں کے قریب ہونا چاہیے، اور جب وہ یہ تمام آبجیکٹو اچیو کر لیں اس کے بعد ان کو سیاست کا رخ کرنا چاہیے اور اپنے حقوق کی جنگ لڑنی چاہیے، لیکن ابھی ان کے لیے یہ موضوع نہیں ہے کہ وہ سیاست کی طرف جائیں۔ تو لہٰذا اسی پہلو پہ مزید اگر ہم بات کریں تو پھر سر سید احمد خان نے کیا کیا کہ انہوں نے انڈین پیٹریاٹک ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی، تاکہ مسلمانوں کو اس بات سے روکا جائے کہ وہ کہیں کانگریس میں شامل نہ ہو جائیں، کہیں سیاسی ایکٹیویٹیز میں شامل نہ ہو جائیں، یعنی کہ مسلمانوں کو نہ صرف روکا بلکہ پریکٹیکلی مسلمانوں کو سیاست سے روکنے کے لیے انڈین پیٹریاٹک ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد ہم بات کریں معاشی خدمات کی، تو ہمیں وہ اس طرح سے خدمات نظر نہیں آتی جس طرح سے ہمیں تعلیمی یا سیاسی خدمات تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ ہاں البتہ اگر ہم سر سید خان کی اسپیچز اینڈ اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں تو ہمیں اس میں یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان اگر
معاشی طور پہ بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، معاشی طور پہ بھی اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں، ہندوؤں سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، جابس حاصل کرنا چاہتے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر بیٹھنا چاہتے ہیں، تو انہیں مغربی نظام تعلیم کے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں ہوگا۔ مغربی نظام تعلیم ہی ان کی معاشی پستی کا حل ہو سکتی ہے۔ عزیز طلباء طالبات، یہ تھا ہمارا موضوع، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس موضوع کا اختتام ہوتا ہے۔ بہت جلد ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔